کراکرم کا تاج محل قسط نمبر 1 پہلی چوٹی نوائے وقت منگل 16 اگست 2005 راکا پوشی پر گلیشیئرز پھٹنے سے کوہ پیما لڑکی گر کر ہلاک ہنزا AFP راکا پوشی سر کرنے والی ٹیم کی ایک لڑکی گلیشیئر پھٹنے سے کئی فٹ گہرے شگاف میں گر کر ہلاک۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق گزشتہ روز صبح 3 سے 4 بجے کے درمیان پاک ترک برٹش ایکسپیڈیشن کی ایک کوہ پیما چڑھائی کے دوران برف پھٹنے سے ظاہر ہونے والی پہاڑی کے زد میں آ کر گر گئی۔ ایکسپیڈیشن ٹیم نے لڑکی کی فوری ہلاکت کی تصدیق کر دی، مزید تفصیلات معلوم نہیں ہو سکیں۔ بدھ 20 جولائی 2005 ایک ماہ قبل سفید گیٹ عبور کر کے اس نے چند لمحے رک کر ارد گرد کا جائزہ لیا۔ گیٹ سے آگے سفید پتھروں سے بنا خوبصورت اور طویل ڈرائیو وے تھا اور دائیں جانب کھلا سا لان، جس کے دہانے پر بنے جدید طرز کے برآمدے میں بچھی 4 کرسیوں میں سے ایک پر نشا بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں صبح کا اخبار تھا جو وہ عادتاً شام کے وقت ہی پڑھا کرتی تھی۔ نشا کو سامنے پا کر وہ تیز تیز قدموں سے چلتی ڈرائیو وے عبور کر کے برآمدے تک آئی۔ اس سے پہلے کہ نشا اس کے استقبال کے لیے اٹھتی، وہ ایک ہاتھ کمر پر رکھے ناک اور ابرو چڑھائے پوچھنے لگی، یہ لڑکا کون تھا؟ کون سا لڑکا؟ اس نے اخبار طے کر کے میز پر رکھ دیا۔ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ وہی جو باہر کھڑا تھا۔ باہر کھڑا تھا؟ نشا حیران سی کھڑی ہو گئی۔ ایک نظر اس نے پریشے کے چہرے کے بگڑے زاویے اور کھڑے ہونے کا تھانے دارانہ انداز دیکھا۔ کس کی بات کر رہی ہو؟ وہی جو حسیب کے ساتھ باہر کھڑا تھا۔ اوہ وہ حسیب کا دوست ہے، ملنے آیا تھا اور اب تو واپس جا رہا ہے۔ کیوں؟ خیریت؟ مجھے دیکھ کر اس بدتمیز لڑکی نے سیٹی بجائے۔ شرم تو آتی نہیں ہے آج کل کے لڑکوں کو۔ آنے دو حسیب کو، ابھی پوچھتی ہوں اس سے کہ کس قسم کے واہیات لوگوں سے دوستی ہے۔ کم آن پری۔ نشا نے واپس کرسی پر بیٹھتے ہوئے اپنی مسکراہٹ دبائی اور ایک نظر اسے دیکھا۔ گلابی سادہ شلوار قمیض میں ملبوس، اپنے سیدھے اور بے حد سیاہ بالوں کو اونچی پونی ٹیل میں مقید کیے، پاؤں میں سفید اور ہلکے گلابی جوگرز پہنے، وہ بہت خفگی سے نشا کو دیکھ رہی تھی۔ بھائی سیٹی بجا دی تو کیا ہوا؟ بچہ ہے؟ ہاں 6 فٹ کا بچہ ہے۔ حسیب کا گلاس پھیلے ہوئے، یعنی ہوگا 17-18 سال کا، مطلب عمر میں ہم سے کم از کم 8 سال چھوٹا تو ہے۔ تو بچہ ہی ہوا نا۔ وہ اپنی کزن کی بنسبت زیادہ لاپرواہ رہی تھی۔ اور یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ لو، مری کیوں جا رہی ہو؟ تمہارے لیے ہی بنایا ہے، بیف چلی بنایا تھا، سوچا کچھ تمہیں بھی دے آؤں۔ اس نے ڈونگا نشا کو دیا۔ اس کا موڈ سخت آف تھا۔ واو، ممی کو بیف چلی بہت پسند ہے۔ نشا کا اس کے موڈ کو خاطر میں لانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ہاں تو ممانی کے لیے ہی لائی ہوں، کون سا تمہارے لیے بنایا ہے؟ نشا آپی، دراصل پری آپا ہمیں بیمار کر کے اپنی ڈاکٹری چمکانا چاہتی ہیں۔ اپنے دوست کو رخصت کر کے حسیب بھی وہیں آ گیا۔ تمہارے لیے نہیں ہے، منہ دھو رکھو۔ شیروں کے منہ دھلے ہی ہوتے ہیں آپا۔ ہاں یاد آیا، تمہیں تو ممانی اور ماموں نے چڑیا گھر سے لائے تھے۔ کم آن، وہ ہنسنے لگا۔ ویسے یہ کس لفڑ لفنگے کی بات ہو رہی تھی؟ وہی جس کے ساتھ باہر کھڑے تم کہکے لگا رہے تھے۔ وہ بدتمیز لڑکا مجھے دیکھ کر سیٹی بجا رہا تھا۔ کیسے لڑکوں سے دوستی ہے تمہاری؟ ارے وہ میرا دوست ہے، بڑے باپ کا بیٹا ہے، اور آپ کو دیکھ کر سیٹی نہیں بجا رہا تھا، وہ تو بس اس کی عادت ہے۔ نیور مائنڈ، وہ تھوڑا سا سپوائلڈ چائلڈ ہے۔ اپنے دوست کا دفاع کرنے کے ساتھ ساتھ حسیب جھک کر میز پر رکھے ڈونگے سے بیف کے چٹپٹے فنگر لٹس اٹھا کر کھا رہا تھا۔ اور سنبھل کر آپا، اس کا باپ صدر پاکستان کا دوست ہے۔ جواب میں پری بڑبڑا کر رہ گئی، پھر جانے کے لیے اٹھ کھڑی۔ کدھر جا رہی ہو؟ ممی کو سلام تو کر لو۔ 50 گز کے فاصلے پر میرا گھر ہے، پھر آ جاؤں گی، ابھی مجھے جانا ہے۔ بھئی بریکنگ نیوز تو سنتے جاؤ، حسیب اور اس کے 4 دوست راکا پوشی میں بیس کیمپ کا ٹریک کر رہے ہیں۔ تو کرتے رہیں۔ اپنے تئیں نشا نے چونکا دینے والی خبر سنائی تھی، مگر اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکا دیے۔ پری آپا یہ ظاہر کرنے کی کوشش کریں کہ یہ جیلس نہیں ہو رہی۔ حسیب اس کا انداز دیکھ کر شرارت سے مسکرایا۔ میں ہو بھی نہیں رہی، وہ کٹ سے کہہ کر گیٹ کی طرف تیز قدموں سے بڑھ گئی۔ سنو تو، تمہارے کپڑے آئے ہیں درزی سے، وہ تو لیتی جاؤ۔ نشا بھاگتی اس کے پیچھے آئی۔ تم رات کو دے جانا، میں ابھی جلدی میں ہوں۔ وہ گیٹ کے ہینڈل پر ہاتھ رکھے ایک لمحے کو مڑی تھی۔ کیوں، کیا جلدی ہے؟ وہ گیٹ پر اس کا رکھا ہاتھ ایک دم ڈھیلا پڑ گیا، قدرے ہچکچائے۔ وہ ابھی پھپھو نے دا پائی ہوئی ہے نا۔ اب کی بار نشا کا موڈ سخت آف ہوا تھا۔ کیا مطلب؟ ان کو اپنے گھر میں چین نہیں ہے؟ ہر دوسری شام تو وہ تمہاری طرف ہوتی ہے، اور وہ نیتا آپا، اس کے بچے اتنا شیطان بھی کوئی ہوگا۔ جاؤ جلدی گھر جاؤ، وہ درجن بھر چیزیں تو توڑ ہی چکے ہوں گے۔ تھوڑی دیر پہلے کے تاثرات پریشے کے چہرے سے غائب ہو چکے تھے۔ وہ بے بسی سے لب چبا کر رہ گئی۔ ویسے رات کا کھانا بھی یقیناً وہ تمہاری طرف ہی کھائیں گے نا، سیف بھائی بھی رات کو آئیں گے نا، اور یقیناً کھانا کھا کر ہی جائیں گے۔ حد ہوتی ہے روز روز کسی کے گھر کھانے کی، لیکن
پھپھو اور معذرت کے ساتھ سیف بھائی کی بھی وہی مثال ہے کہ نیت سیر نہ ہو تو چلو کچھ نہیں ہوتا، پاپا کی اکلوتی بہن ہے، ان کے آنے سے پاپا ہی خوش ہو جاتے ہیں۔ مجھے تمہاری سمجھ نہیں آتی ڈاکٹر پریشے جہاں زیب، تم اتنی کمزور اور جذباتی قسم کی دلیلیں کیوں دیتی ہو؟ اتنی اچھی طرح جانتی ہو سیف بھائی کو، پھر بھی تم ان سے منگنی سے انکار کیوں نہیں کیا؟ سیف سے منگنے کے ان 3 سالوں میں نشا نے کوئی 30,000 بار یہ بات کہی تھی۔ یہ پپا کی خواہش تھی نشا، اب اس بات کو بار بار دہرانے سے کیا حاصل؟ اور پھر میں انکار کس لیے کرتی؟ جواباً نشا خاموش رہی تو وہ گیٹ کھول کر باہر نکل آئی۔ اس کے لیے کر دیتی انکار۔ پیچھے سے بہت آہستہ سے نشا نے کہا، اس کے قدم ایک لمحے کو زنجیر ہوئے۔ تمہیں وہ احمقانہ بات ابھی تک یاد ہے؟ وہ اداسی سے مسکرائی اور سر جھٹکتے ہوئے اپنے بنگلے کے گیٹ کی جانب بڑھ گئی۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو پھپھو ندا آپا ایک ہی صوفے پر بیٹھے سر جوڑے سرگوشی کے انداز میں کوئی بات کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر فوراً سیدھی ہو گئیں۔ تم کدھر گئی تھی؟ ندا آپا اور پھپھو نے اسے جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا کیونکہ وہ کچن کے پچھلے دروازے سے باہر گئی تھی۔ وہ نشا کی طرف گئی تھی، اس کے کچھ برتن رکھے تھے۔ اس نے یہ بتانے سے گریز کیا کہ برتنوں میں بیف چلی تھی۔ سنو پری، یہ زیادہ میل جول نہ رکھا کرو ان لوگوں سے، برا مت ماننا مگر تمہارے ماموں کی لڑکی بڑی چلتر ہے، ماں بھی ایسی ہی ہے اس کی۔ دیکھنے میں ان سے معصوم کوئی نہیں لگتا جبکہ اندر سے پوری ہیں۔ اور وہ نشا تو جب بھی بات ہو سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتی۔ نشا اور ممانی کے متعلق تو ایسی گفتگو وہ کبھی نہیں سنتے اگر وہ اس کے سسرال والے نہ ہوتے۔ جی میں ذرا چائے لے آؤں، وہ آہستگی سے کہہ کر کچن میں چلی گئی۔ وہی ٹرالی سیٹ کر رہا تھا اور ٹرالی کو دیکھتی رہی۔ اس کے ذہن میں خیالات کا ہجوم تھا۔ وہ جانتی تھی کہ پھپھو نشا اور ممانی کے متعلق ایسی گفتگو کیوں کرتی ہیں۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں ماموں اور ممانی جہاں زیب صاحب پر دباؤ ڈال کر سیف اور پریشے کی منگنی ختم ہی نہ کروا دے۔ اس کے خیال میں یہ ناممکن تھا کیونکہ اول تو ماموں اور ممانی اس کے معاملے میں دخل نہیں دیتے تھے اور اگر دیتے بھی تو صرف اس کے کہنے پر، اس کی مرضی کے خلاف وہ جہاں زیب صاحب سے کوئی بات نہیں کرتے۔ اور اگر اس معاملے میں بولنے کا حق اگر اس نے ماموں اور ممانی کو دینا ہوتا تو 3 برس پہلے ہی دے چکی ہوتی۔ پھپھو کو نشا سے دوسرا خوف یہ تھا کہ کہیں نشا پری کو ان کے خلاف بھڑکا نہ دے کیونکہ نشا اور ممانی خاصی صاف کو واقع ہوئی تھی۔ بقول پھپھو کے منہ پھٹ بد لحاظ اور بدتمیز، حالانکہ پری کا خیال تھا کہ جتنی سویٹ اور کورنگ ممانی ہے اور جس طرح اس کی ماں کی وفات کے بعد انہوں نے اس کا خیال رکھا تھا کوئی سگی خالہ بھی نہ رکھ سکتی تھیں۔ باجی یہ لے جائیں۔ وحید کی شرمیلی آواز اس کو خیالات کے بھنور سے باہر نکالے۔ اس نے قدرے چونک کر اسے دیکھا اور سر جھٹکتے ہوئے ٹرالی تھام لی۔ اے ہے پری بیٹا، یہ کیا لڑکوں کی طرح جوگرز پہنے پھرتی ہو؟ کوئی سینڈل یا ہیل والی جوتی پہنا کرو۔ چائے کے ساتھ دیگر لوازمات بھرتے ہوئے پھپھو نے ہر دفعہ کی طرح اس کے جوگرز پر اعتراض کیا۔ اور کیا، وہ پرپل والی سینڈل ہی پہن لیتی جو تمہیں سیف بھائی نے لے کر دی تھی۔ ندا آپا اپنے بچوں کو کیک کھلاتے ہوئے بولی۔ اب وہ انہیں کیا بتاتی کہ سیف کی پسند اس سے بہت مختلف تھی۔ وہ شوخ کلرز اور ظاہری چمک دھمک کو دیکھتا تھا جبکہ وہ سافٹ کلرز اور کوالٹی کو ترجیح دیتی تھی۔ جی بہتر، وہ سر جھکاتے ہوئے ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ اسے علم تھا کہ وہ دونوں جب تک بیٹھی رہیں گی ان کے اعتراضات ختم نہیں ہوں گے۔ 8 بجے تک جہاں زیب صاحب بھی آ گئے اور وہ ہمیشہ کی طرح ان لوگوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ روشان اور سنی کو خوب پیار کیا کہ ان کی زندگی میں سب رونقیں انہی لوگوں سے تھی۔ ان کے سامنے ان کی ٹون بدل جایا کرتی تھی۔ پری وحید سے کہہ کر اچھا سا کھانا بنواؤ، کڑاہی بریانی کچھ اور بھی ایڈ کر لینا۔ انہوں نے آہستہ سے پریشے کو ہدایت دی۔ اس کا دل چاہ کے کہہ دے کہ پاپا یہ لوگ روز تو یہاں سے کھانا کھاتے ہیں، پھر ہر روز اتنا اہتمام کیوں؟ مگر وہ جانتی تھی کہ پاپا ان لوگوں کو کتنا عزیز رکھتے ہیں، سو وہ انہیں باتیں کرتا چھوڑ کر خود کچن میں آ گئی۔ پھپھو کی فیملی ہر دوسری شام یہیں ہوتی تھی اور اسے کبھی اتنی کوفت نہیں ہوتی تھی جتنی آج اسے ہو رہی تھی، شاید اس لیے کہ آج نشا نے اسے برسوں پرانی ایک بھولی بسری یاد دلا دی ہو۔ پرانی یادیں، ٹوٹے خواب، بکھرے سپنے ہر انسان کو تھکا دیتی ہیں۔ اس پر بھی ایک عجیب سی تھکن اور بیزاری سوار ہو رہی تھی۔ ماما میں یہ کھا لوں؟ 9 سالہ روشان نے فریج کھول کر اس میں سے ماما کو آواز دی۔ ہاں بیٹا کھا لو، تمہارے نانا کا گھر ہے، ندا آپا نے لاپرواہی سے کہا، اور وہ جس نے ملیشین چکن بنانے کے لیے اتنا بڑا جار منگوایا تھا بے بسی سے مٹیاں بھینچ کر رہ گئی۔ سنی پورے گھر میں دوڑا تھا، اسے کوفت ہو رہی تھی مگر وہ خاموش رہی۔ پھر چند منٹ بعد جب وہ چاولوں کو دم دے رہی تھی اسے بلی کی وحشیانہ میاؤں میاؤں کی آواز آئی۔
یا اللہ! اس نے گھبرا کر کفگیر میز پر رکھا اور بھاگتی ہوئی کچن سے باہر نکلی۔ باہر زمین پر اس کی پالتو بلی کو روشان نے پکڑ رکھا تھا اور سنی اس کی دم کو ماچس کی تیلی سے آگ لگا رہا تھا۔ بلی تڑپتی ہوئی چیخ رہی تھی، ہٹو تم دونوں! اس نے زور سے سنی کو ماچس والے ہاتھ پر تھپڑ مارا، بلی کو روشان سے کھینچا اور ماچس کی ڈبی اٹھا کر اپنے قبضے میں لے لی۔ یہ کیا کر رہے تھے تم لوگ؟ آپ کو کیا مسئلہ ہے جو بھی کر رہے تھے؟ ہماری مرضی، ہمارے نانا کا گھر ہے، آپ کون ہوتی ہیں پوچھنے والی؟ سنی کو تھپڑ لگا تھا جس کا جواب اس نے بے حد بدتمیزی سے دیا تھا۔ پورے دن کی کوفت، بیزاری، نشا کی آخری بات، پھپھو اور ندا آپا کے طنز اور طعنے، ان دونوں کی بدتمیزیاں، اس نے سب کچھ برداشت کر لیا تھا، مگر سنی کی بدتمیزی پر اس کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ اس نے رکھ کر 2 تھپڑ سنی اور 2 روشان کو لگائے۔ دفعہ ہو جاؤ تم دونوں ادھر سے! درد سے چلاتی ہوئی بلی کو اپنی آغوش میں سہلاتے ہوئے اس نے غصے سے کہا اور واپس کچن میں آ گئی۔ دونوں حلق پھاڑ کر روتے ہوئے اندر آپا کے پاس چلے گئے۔ عین اس وقت سیف بھی آ گیا۔ وہ آفس سے سیدھا ادھر ہی آیا تھا۔ اس کا کوٹ اس کے ہاتھ میں تھا۔ گھر اس لیے نہیں گیا تھا کیونکہ اسے علم تھا کہ گھر میں کھانا نہیں بنا ہوگا۔ کیا ہوا ہے؟ کس نے مارا ہے؟ ندا آپا نے ان دونوں کو روتے دیکھ کر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ وہ تمام ڈرامے کی آوازیں کچن میں بخوبی سن سکتی تھی۔ اس کی کوفت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ پری آپا نے مارا ہے، بال بھی کھینچے اور منہ پہ تھپڑ بھی مارا ہے، روشان چلاتے ہوئے بتا رہا تھا۔ وہ تیزی سے کچن سے نکلی۔ بلی اس کی آغوش سے چھلانگ لگا کر کودی اور بھاگتی ہوئی کچن سے باہر چلی گئی۔ وہ انسانوں سے بہت ڈر گئی تھی۔ ہائے اللہ پری، تم نے میرے معصوم بچوں کو کیوں پیٹ ڈالا؟ ماموں، میں نے تو کبھی انہیں زور سے جھڑکا تک نہیں۔ ندا آپا اس کو دیکھتے ہی اونچی آواز میں رونے لگی۔ ہائے میرے معصوم بچے! یہ دونوں اس بلی کو آگ لگا رہے تھے۔ میں نے روکا تو سنی نے مجھ سے بدتمیزی کی۔ میں نے صرف تھپڑ مارا تھا، بال نہیں نوچے تھے۔ کسی مجرم کی طرح کھڑی وہ صفائیاں دے رہی تھی۔ لو، اتنے چھوٹے بچے بلی کو آگ لگا سکتے ہیں؟ انہیں تو ماچس بھی چلانا نہیں آتی، پھپھو چمک کر بولی۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی پھپھو، یہ دونوں اس بلی کو اذیت دے رہے تھے۔ تمہیں اپنے بھانجوں سے زیادہ کسی جانور سے پیار ہے؟ یہ بچے ہیں، کچھ کر بھی دیا تو آرام سے بھی ٹوکا جا سکتا تھا پری۔ اب کہ سیف بولا تھا۔ سیف اس کی حمایت تو کیا کرتا ہے، اس نے اس بات کا یقین بھی نہیں کیا کہ اس نے روشان اور سنی کے بال نہیں نوچے تھے۔ اچھا پری، اب سوری کر لو ان دونوں سے، یہ پاپا تھے۔ اس نے بے حد شاکی نظروں سے انہیں دیکھا۔ اس کی بات کا کسی کو یقین نہیں تھا۔ پاپا میں بڑی ہوں، میں نے کچھ کہہ بھی دیا تو آپ سب اس طرح کیوں ری ایکٹ کر رہے ہیں؟ پری، تم اندر آپا اور بچوں سے سوری کرو۔ دیکھو آپا ابھی تک تو رو رہی ہیں۔ سیف نے بہت سنجیدگی اور خفگی سے اسے مخاطب کیا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ زمین پر بیٹھ کر رونا شروع کر دے، مگر اسے ضبط کرنا تھا، خود کو کمزور ثابت نہیں کرنا تھا۔ میری کوئی غلطی نہیں تھی، پر پھر بھی ندا آپا سوری۔ ندا آپا نے منہ پھیر لیا۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ وہ ابھی تک بھی خفا ہیں۔ میں کھانا لگواتی ہوں، یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ وحید کو کھانا لگانے کا کہا اور خود کچن میں بیٹھی رہی جب تک وہ لوگ چلے نہیں گئے۔ وہ باہر نکلی، اس سے اپنی بے عزتی پر شکوہ ان لوگوں سے نہیں پپا سے تھا۔ پتہ نہیں پھپھو نے پاپا کو کیا گھول کر پلا دیا ہے، وہ کبھی بھی ان کے خلاف سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ کیا میں اپنی پوری زندگی ان لوگوں کے درمیان میں گزار سکتی ہوں؟ اف، یہ کتنا کٹھن ہوگا۔ یہ تکلیف کا خیال اس کے ذہن میں چکرا رہا تھا۔ کدھر گم ہو؟ نشا نے کچن کے دروازے میں سے سر نکال کر جھانکا تو وہ چونکی، پھر زبردستی مسکرا دی۔ میں تو یہی ہوں، تم کہو میرے کپڑے لے آئی ہو؟ ہاں، تمہارے کمرے میں رکھ دی ہیں۔ مہمان چلے گئے تمہارے؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا، پریشے کھڑی ہوگی۔ ہاں چلے گئے، آؤ باہر بیٹھتے ہیں۔ نشا کو دیکھ کر اس کا ڈپریشن قدرے کم ہوا۔ وہ دونوں ان کپڑوں کے متعلق باتیں کرتی لاؤنج میں آئیں تو جہاں زیب صاحب کو وہیں بیٹھے پایا۔ انکل، امی کہہ رہی تھی کہ سیف بھائی کی امی شادی کی ڈیٹ فکس کرنے آنے والی ہیں، کب تک آئیں گی؟ نشا کی ان سے بہت بے تکلفی تھی اور وہ تھی بھی بہت بولڈ، ہر بات بلا جھجک پوچھ لیا کرتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ آج پھپھو اسی لیے آئی تھیں، پھر بھی اس نے پوچھا۔ پریشے کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ بیٹا، ڈیٹ تو تقریباً فکس ہو گئی ہے، عید نومبر کے پہلے ہفتے میں آ رہی ہے، تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ عید کے تیسرے دن مہندی رکھ لیں گے۔ وہ خوش دلی سے بتا رہے تھے۔ اس کو اپنی گردن کے گرد پھندا اتنا تنگ ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ ایک دم کمرے میں گھٹن اتنی بڑھ گئی کہ اس کا سانس رکنے لگا۔ نشا، اچانک اسے کچھ یاد ہے۔ حسیب اور اس کے دوست ہنزا جا رہے ہیں نا؟ تم نے آج کچھ بتایا تھا۔ ہاں، وہ راکا پوشی بیس کیمپ کا ٹریک کر رہے ہیں۔ کون کہاں جا رہا ہے؟
ان کی سرگوشیاں وہ ٹھیک سے سن نہیں سکے تھے۔ پاپا وہ نشا کے کزن کی اپنی ٹور کمپنی ہے مری میں۔ نشا نے ان سے ناردرن ایریاز کے ٹورز کا پتہ کیا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جلدی ان کا کوئی ٹور جائے گا ناردرن ایریاز، تو پاپا میں نشا کے ساتھ چلی جاؤں بس 3-4 دن کے لیے۔ مگر ندا تو ہفتے بھر کے لیے میکے تمہاری وجہ سے آئی ہے۔ اس کی ننند کا کوئی مسئلہ تھا تو اس کی ساس اور شوہر چند دنوں کے لیے سیالکوٹ گئے ہیں۔ وہ اگلا پورا ہفتہ ادھر آ گئی ہے، تمہارے ساتھ مل کر شادی کی شاپنگ کر لے گی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ چند دنوں تک کسی دور دراز پرفضا مقام پر چلی جائے، مگر جیسے ہی پاپا نے ندا ابا کے 1 ہفتے کی چھٹی کا بتایا، اس نے پورا ارادہ کر لیا کہ وہ جلدی اسلام آباد سے پورے ہفتے کے لیے غائب ہو جائے گی۔ وہ کسی اور کے ساتھ بھی شاپنگ کر سکتی تھی مگر ندا آپا کے ساتھ نہیں۔ اچھا مگر کس جگہ جانا چاہتی ہو تم؟ وہ نیند رضامند تھے۔ وہ جواباً کہنا چاہتی تھی کہ ہنزا گلگت اسکردو، مگر اسے معلوم تھا کہ ان علاقوں کا نام سن کر پاپا سختی سے انکار کر دیں گے۔ پشاور سوات کالام اسی سائڈ جائیں گے۔ اس نے سوات کا ذکر اس لیے کیا کہ وہاں کوئی 2500 فٹ بلند پہاڑ نہ تھا، اور یہ سب سے بڑی وجہ تھی کہ پاپا نے اسے اگلے ہی لمحے اجازت دے دی۔ اس نے بے اختیار ایک چور نگاہ اپنے بائیں کندھے پر ڈالی۔ صرف اس کندھے کی وجہ سے وہ اسکردو سائڈ پر ہمالیہ اور کراکرم کے پہاڑوں پر نہیں جا سکتی تھی۔ جہاں زیب صاحب اٹھ کر اندر چلے گئے تو نشا تیزی سے اس کی طرف مڑی۔ میں نے کب پتہ کیا تھا زوار بھائی کی ٹور کمپنی سے؟ نہیں کیا تو اب کر لینا۔ اس نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ ندا آپا کی ماں فیملی آمد کے باعث چند لمحے پہلے تک اس کے سر میں جو درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں وہ غائب ہو چکی تھیں۔ تم اسلام آباد کی کسی ٹور کمپنی کا نام لے سکتی تھی، اب خواہ مخواہ جھوٹ کو سچ کرنے میں مری جانا پڑے گا، اور اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہو رہا ہے سیر سپاٹے کا تو حسیب اور اس کے فرینڈز کے ساتھ راکا پوشی چلے جاتے ہیں، جس کی اجازت پاپا مجھے کبھی نہیں دیں گے۔ اور حسیب کے دوست؟ اس کی نگاہوں کے سامنے شام والا لڑکا آ گیا جس نے اسے دیکھ کر بے اختیار سیٹی بجائی تھی۔ اس نے تنفر سے سر جھٹکا۔ میں حسیب کے دوستوں کا سر پھاڑ سکتی ہوں، ان کے ساتھ 4 دن پیدل راکا پوشی کا ٹریک نہیں کر سکتی۔ اس کو وہ لڑکا بہت ہی برا لگا تھا۔ نشا خاموش ہو گئی۔ نشا کے جانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کے کمرے کی ترتیب ایسی تھی کہ اگر آپ کو ناول پسند آیا اور سننے میں مزہ آ رہا ہے تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔ دروازہ کھلتے ہی سامنے پلنگ نظر آتا تھا جس کے سرہانے دیوار پر توماس ہیومر کا بہت بڑا پوسٹر چسپاں تھا۔ کمرے کی باقی 3 دیواروں میں سے 2 پر میمیز اور چند جاپانی کوہ پیماؤں کے پوسٹر رویزہ تھے۔ ان تصویروں کو دیکھتے ہی ایک اداس مسکان نے اس کے لبوں کا احاطہ کر لیا۔ پریشے جہاں سے جس کے نام کا آخری حصہ شے ہٹا کر سب اسے پری کہا کرتے تھے، بچپن سے ہی ایک آئیڈیلسٹ تھی، اور ان لوگوں میں سے تھی جن کے لیے کچھ بھی کرنا ناممکن نہیں ہوتا تھا، جنہیں چیلنجز کا سامنا کرنے میں مزہ آتا تھا۔ سیف سے منگنی سے پہلے وہ واقعی پرجوش تھی، مگر ان 4 برسوں میں بہت کچھ بدلا تھا۔ اس کو بچپن سے پہاڑ سر کرنے کا بہت شوق تھا۔ وہ اپنے پاپا اور مما کی اکلوتی اولاد ہونے کے باعث خاصی لاڈلی تھی۔ ان کے لاڈ پیار نے اس کو بگاڑا نہیں بلکہ بہت بہادر، مضبوط اور پراعتماد بنا دیا تھا۔ اس کی مما کو اس کا کوہ پیمائی کا شوق بہت عزیز تھا، اور یہ سب سے بڑی وجہ تھی کہ جس کے باعث اس کی مما اس کو 1995 میں اپنے ساتھ انگلینڈ لے گئی تھی۔ پاپا نے اس کی وجہ سے اپنے بزنس بھی ادھر ہی منتقل کر دیا، مگر وہ لندن میں ہوتی تھی اور مما اور پریشے لیک ڈسٹرکٹ میں۔ وہ 4 برس لیک ڈسٹرکٹ میں رہی، وہاں اس نے بہت کچھ سیکھا۔ اس دوران وہ صرف ایک دفعہ پاکستان آئی تھی، وہ بھی سردیوں کی چھٹیوں میں۔ گرمیوں کی چھٹیاں وہ کہاں گزارتی تھی؟ وہ ایک ٹین ایج سیکرٹ تھا جس کی بھنک اگر پاپا کو پڑ جاتی تو وہ بہت خفا ہوتے، البتہ مما جانتی تھی۔ اسے اپنے سے 8-9 سال بڑا سیف الملوک بہت برا لگا تھا۔ وہ اس سے بہت لاڈ اٹھواتا تھا اور اس کو بڑی عجیب نگاہوں سے تکتا تھا۔ اسے اس کی نگاہیں اچھی لگتی تھی نہ باتیں۔ اس نے 1-2 دفعہ پریشے سے جب یہ کہا تم بہت خوبصورت ہو تو اس نے سیف کو بری طرح جھڑک دیا۔ 6 سال پہلے زندگی کے حالات کسی حد تک بدل گئے۔ جب مما کی وفات ہو گئی اور پھپھو کی بے حد اصرار پر پاپا اسے اسلام آباد لے آئے، تب پہلی دفعہ احساس ہوا تھا ماں اس کی کتنی مضبوط ڈھال تھی جس کے نہ ہونے سے پاپا پر اور لوگوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ وہ بزنس پڑھنا چاہتی تھی مگر پھپھو نے پاپا کو مجبور کیا کہ وہ پریشے کو ڈاکٹر بنائے۔ یوں اس کا 1 سال ضائع ہو گیا، مگر وہ میڈیکل میں پہنچ ہی گئی۔
پھر 2001 کے جولائی میں کچھ ایسا ہوا کہ اس کا کوہ پیمائی کا کیریئر ختم ہو گیا۔ سپاتنگ کے ناقابل فراموش حادثے کے بعد پاپا نے اس کی کوہ پیمائی پر پابندی لگا دی تو اس نے خاموشی سے ان کا یہ فیصلہ بھی مان لیا۔ اگلے سال پاپا نے اسے بتایا کہ انہوں نے اس کا رشتہ سیف سے طے کر دیا ہے۔ اسے کوئی اعتراض تو نہیں، تب بھی اس نے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ ہاں، تب اس نے ایک دفعہ اس کے متعلق ضرور سوچا تھا جس کا اسے برسوں سے انتظار تھا۔ لیک ڈسٹرکٹ جانے سے پہلے وہ ایک خوابوں میں رہنے والی کم عمر لاپرواہ سی لڑکی تھی۔ اس نے برسوں پہلے نشا کو بتایا تھا، تمہیں یاد ہے ہم فیری ٹیلز میں پرستان کی ایک پری کا قصہ پڑھا کرتے تھے جس کو ظالم دیو نے قید کر رکھا تھا اور پھر اس کی رہائی کے لیے ایک شہزادہ آیا تھا، سفید گھوڑے پر سوار، بھورے بالوں اور شہد رنگ آنکھوں والا گھوڑ سوار۔ وہ دیس دیس کی خاک جانتا پرستان کی خوبصورت وادیوں کے قصے سن کر اس کی طرف آ نکلا تھا۔ پری کی قید کا سنا تو وہ بہادر شہزادہ اسے ظالم دیو کی قید سے چھڑا کر خوبصورت وادیوں، چشموں اور پہاڑوں میں اپنے ہمراہ لے گیا اور پھر دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اس نے ایک گہری سانس بھر کر نشا کو دیکھا۔ کاش میرے لیے بھی ایک ایسا ہی کوئی شہزادہ آ جائے، شہزادوں کی اسی آن بان رکھنے والا، بہادر، مضبوط اور جو ظاہریت کے پجاریوں جیسا نہ ہو۔ یہ کوئی کچی عمر کا سپنا نہیں تھا، یہ ایک امید تھی، ایک وجدان تھا کہ کوئی ہے جسے اس کے لیے تخلیق کیا گیا، وہی جو دیس دیس کی خاک جانتا کسی اور سے اس کے پرستان میں آ نکلے گا، جس کو دیکھ کر اس کا دل کہے گا کہ ہاں، ظالم دیو کی قید میں موجود اس پری نے صدیوں اسی کا تو انتظار کیا تھا۔ ہاں، یہی تو ہے وہ جس سے اس نے روح سے وجود میں آنے سے قبل عشق کیا تھا، جو اس کی ذات کا ٹوٹ کر بکھرنے والا ایک گمشدہ حصہ تھا۔ اور ہاں، وہ یہ بھی تو کہتی تھی کہ اگر میں پریوں کی ہی طرح حسین ہوں تو یوں ہی کسی سے شادی نہیں کروں گی، بلکہ وہ جیسے پریاں اور شہزادیاں شرائط رکھا کرتی تھی نا، 7 سوالوں کی شرط، سامری جادوگر کے منکے کی شرط، ویسی ہی شرط رکھوں گی۔ تو نشا نے بے حد تجسس سے پوچھا تھا کہ کیسی شرط؟ تب وہ کھلکھلا کر بولی تھی کہ میں صرف اس کا ہاتھ تھاموں گی جو میرے لیے دنیا کا سب سے خوبصورت پہاڑ راکا پوشی سر کرے گا۔ کتنے ہی برس گزر گئے اور وہ خوابوں کا شہزادہ نہ آیا، یہاں تک کہ وہ تمام خواب پریشے کو بچگانے اور احمقانہ لگنے لگے، اور وہ اب نشا کے ساتھ ان پر خوب ہنستی تھی۔ پھر سیف سے منگنی کے بعد اس نے ہنسنا بھی چھوڑ دیا۔ آج اتنے عرصے بعد نشا نے اسے وہ بات یاد دلا دی تھی، وہ احمقانہ اور بچگانہ بات۔ ہاں، وہ بچگانے خواب ہی تو تھے۔ اب پریشے جہاں زیب کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ وہ کوئی پری نہیں ہے، وہ خوبصورت صحیح مگر ایک عام سی لڑکی ہے، اور عام سی لڑکیوں کے لیے شہزادے نہیں آیا کرتے۔ ہفتہ 23 جولائی 2005۔ 14,000 فی گز کا پیکج ہے، 8 دن کا ٹور، تمام انتظامات کمیٹی کے ذمے۔ واہ یار، زبردست! زوار بھائی کے آفس سے نکلتے ہوئے نشا بہت خوش تھی۔ لگتا ہے بارش ہونے والی ہے۔ سڑک کنارے بہت آہستہ چلتے ہوئے پریشے نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ وہ دن کے 3 بجے کا وقت تھا، مگر سیاہ بادلوں سے ڈھکے آسمان نے جولائی کی دوپہر کو ٹھنڈی شام میں تبدیل کر دیا۔ وہ ورکنگ ڈے تھا، شاید اسی لیے سڑک پر رش نہ ہونے کے برابر تھا، ورنہ مری جیسے علاقے میں سڑک پر ادھر ادھر بس اکا دکا لوگوں کا پھرنا خاصی غیر معمولی بات تھی۔ پریشے اور نشا باتیں کرتے ہوئے آہستہ آہستہ بلند ہوتی سڑک پر چل رہی تھیں۔ وہ جس جگہ پر تھیں وہاں نشیب تھا، سڑک ان کے سامنے اوپر بلند ہوتی ہوئی اس حد تک چلی جاتی تھی کہ وہ دوسری سمت سے آنے والی کا پہلے سر اور پھر آہستہ آہستہ دھڑ نمایاں ہوتا تھا۔ وہ دراصل کسی پہاڑی کی چوٹی تھی جس کو کاٹ کر سڑک بنا دیا گیا تھا۔ سڑک کے دائیں جانب کھائی تھی جس سے بچنے کے لیے پتھروں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو ایک بار سی بنی تھی۔ وہ دونوں ان سفید بلاکس کے ساتھ چل رہی تھی۔ تھک گئی ہو؟ نشا نے اسے چونے سے ڈھکے پتھر کے اس سفید بلاک پر کھائی کی جانب پشت کر کے بیٹھتے دیکھا تو پوچھ لیا۔ نہیں، بس یوں ہی۔ وہ گھٹنوں پر کوہنیاں ٹکائے تھوڑی سے نیچے ہتھیلی جمائے بلند ہوتی سڑک کو گردن اونچی کر کے بہت اداسی سے دیکھنے لگی۔ بارش سے چند لمحے پہلے کا موسم اسے ہمیشہ افسردہ کر دیا کرتا تھا۔ کہیں اور بیٹھ جاؤ پری، یہاں سے ذرا پیچھے ہوئی تو گر پڑو گی، نشا نے بہت فکر مندی سے اسے یوں اتنی خطرناک جگہ پر بیٹھے دیکھ کر کہا۔ اس کا ہلکا گلابی اور سفید امتزاج والا لان کا سوٹ سفید پتھر کے بلاک کا حصہ لگ رہا تھا۔ نہیں گرتی، وہ لاپرواہی سے گردن موڑ کے پیچھے دکھائی دینے والی سرسبز پہاڑیاں دیکھنے لگی۔ مارگلا کی پہاڑیوں پر اس روز بادل اترے ہوئے تھے۔
پانی سے لدے بھاری سرمئی بادلوں نے پھر یکایک انہوں نے اپنی بوجھ بارش کے قطروں کی صورت نیچے گرانا شروع کر دیا۔ پریشے نے بے اختیار اپنی دونوں باہیں سامنے پھیلا دی۔ بارش کے ننھے قطرے اس کی ہتھیلیاں بھگونے لگے۔ اسی لمحے اس کی سماعتوں میں کسی گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز گونجی۔ اس نے ہتھیلیاں نیچے گرا دی اور کسی خواب کسی کیفیت میں سر اٹھا کر بلند ہوتی سڑک کو دیکھا۔ اسے بلندی سے پیچھے کا منظر اس کی نگاہوں سے اوجھل تھا۔ ٹاپوں کی آواز وہیں سے آ رہی تھی۔ وہ یکٹک بلندی کی جانب جاتی سڑک کو دیکھے گئی۔ پہاڑی کی دوسری جانب سے کوئی گھوڑا دوڑاتا ہوا اس کی طرف آ رہا تھا۔ ہر گزرتے لمحے گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی۔ اسے لگا وہ سڑک کے بلند حصے سے نگاہیں ہٹا نہیں سکے گی۔ وقت جیسے وہیں ٹھہر سا گیا۔ لمحے تھم گئے تھے۔ بارش کے قطرے فضا میں رک گئے تھے۔ ہر طرف خاموشی تھی۔ آنے والے کا سر نمایاں ہوا تھا۔ وہ گھوڑے کی بھاگ میں اسے بہت مہارت سے سڑک پر دوڑاتا نشیب کی سمت آ رہا تھا۔ اس کا گھوڑا سفید تھا، چونے کے پتھر کے بلاک سے بھی زیادہ سفید اور چمکدار۔ وہ اسی طرف آ رہا تھا۔ اس کی نظریں اپنے گھوڑے پر تھیں۔ وہ پلکیں چپکائے بغیر اسے دیکھی گئی۔ اتنی دور سے بھی وہ دیکھ سکتی تھی کہ گھوڑے سوار کی آنکھوں کا رنگ ہلکا تھا، ہلکا اور بہت چمکدار۔ اس کی رنگت سنہری مائل سرخ و سفید تھی۔ ناک کھڑی اور یونانی طرز کی تھی، مغرور، بے حد مغرور۔ اس نے آدھی آستینوں والی نیلی شرٹ کے اوپر بغیر بازوں والی سفید لیدر جیکٹ، جس کی بہت ساری جیبیں تھی، پہن رکھی تھی۔ گردن کے گرد خوبصورت سرخ رنگ کا مفلر بندھا تھا۔ جیکٹ اور مفلر ہلکے مٹیریل کے تھے، جن کا مقصد سردی سے بچاؤ نہیں بلکہ یوں ہی فیشن اور سٹائل تھا۔ برستی بارش میں اس کے بھورے بال ماتھے پر چپکے ہوئے تھے، مگر وہ جیسے ہر چیز سے بے نیاز اپنے سفید گھوڑے کی جانب متوجہ تھا۔ اس نے اپنا گھوڑا ان دونوں کے قریب سفید بلاکس کے ساتھ روک دیا اور گردن ترچھی کر کے عقب میں موجود پہاڑیوں کو دیکھنے لگا۔ وہ پیچھے والے منظر سے جیسے غیر مطمئن سا تھا۔ اسے شاید گھوڑا کھڑا کرنے کے لیے کوئی صحیح جگہ نہیں مل رہی تھی۔ بارش رک چکی تھی، ہوا پھر سے چلنے لگی تھی۔ پری کے گیلے بال اس کے چہرے کو چھو رہے تھے، مگر وہ تو اس شخص سے نگاہیں ہٹا ہی نہیں پا رہی تھی۔ وہ اب ایک جگہ گھوڑا کھڑا کر کے مطمئن سا ہو گیا تھا۔ تبھی گردن میں لٹکتے کور سے کیمرہ باہر نکالا اور چہرے کا رخ ان دونوں کی جانب کیا۔ بات سنو، اس نے پریشے کو براہ راست مخاطب کیا تھا۔ اس پل جیسے ہی کوئی طلسم ٹوٹا۔ شہر، خواب، خیال سب کچھ ختم ہو گیا۔ وہ جیسے اب ہوش میں آئی اور چونک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ جی؟ اس نے اپنے ازلی اور پراعتماد انداز میں سنجیدگی سے جواب دیا۔ اسے خود پر حیرت ہوئی تھی کہ وہ اتنی بے خود اور مسحور کیوں ہو گئی تھی۔ گھوڑے سوار نے اپنا کیمرہ اس کی جانب بڑھایا۔ کیا تم میری ایک تصویر اتار سکتی ہو؟ وہ شستہ انگریزی میں اس سے مخاطب تھا۔ اس کا سر خود بخود اسبات میں ہل گیا۔ اس نے کیمرہ تھام لیا۔ سنو، پکچر یوں کھینچنا کہ یہ گھوڑا اور پیچھے والے پہاڑ اچھی طرح آئیں۔ وہ جو اتنی دیر سے غالباً اس تصویر کے لیے گھوڑا مناسب جگہ پر کھڑا کر رہا تھا، اب بہت مہذب انداز میں ہدایت دیتے ہوئے بولا۔ اس نے کیمرے کو دیکھا، بالکل ویسا ہی اولمپکس کا ڈیجیٹل کیمرہ وہ بھی استعمال کرتی تھی۔ اس نے کیمرہ چہرے کے سامنے لا کر اس کی LED اسکرین کو دیکھا اور پھر ریڈی کہے بغیر تصویر کھینچ لی۔ تمہارا شکریہ، مگر کیا یہ پہاڑ آئے تھے؟ بغیر ریڈی کہے تصویر کھینچنے پر اس اجنبی گھوڑے سوار کو قدرے بے چینی ہوئی تھی۔ اس نے ایک نظر اس کی شہد رنگ آنکھوں میں دیکھا اور پھر سر ہلا دیا۔ ہاں، بہت خوبصورت تصویر آئی ہے، نشا نے پریشے کے ہاتھ میں کیمرے کی اسکرین پر موجود تصویر کو دیکھ کر کہا تو اس سے خیال آیا کہ نشا بھی وہاں موجود تھی۔ ویسے یہ تمہارا گھوڑا ہے؟ نشا نے ہی اگلی بات کی۔ نہیں، یہ میں نے کرائے پر ایک آدمی سے لیا ہے۔ اصولاً تو اسے گھوڑے کی باغ تھا میں میرے ہمراہ چلنا چاہیے تھا، مگر میں اس کو بھگا کر یہاں لے آیا۔ وہ شکل سے بہت مغرور لگتا تھا۔ اس وقت بہت بے تکلفی کے ساتھ انگریزی میں بات کر رہا تھا۔ انگریزی؟ پری نے غور سے اسے دیکھا۔ وہ انگریزی ہی بول رہا تھا۔ اسے غور سے دیکھنے پر احساس ہوا کہ گھوڑے پر سوار وہ بھورے بالوں اور گوری رنگت والا خوبصورت مرد پاکستانی نہیں، کوئی غیر ملکی تھا۔ وہ اس کی شناخت کے متعلق صحیح اندازہ نہیں کر سکی تھی۔ تم دونوں ایک منٹ ٹھہرو، میں اس آدمی کو اس کا گھوڑا واپس کر رہا ہوں۔ اس نے بہت مہارت سے گھوڑا موڑا اور اسے بلند ہوتی سڑک کی طرف بھگا کر لے گیا۔ کتنا گڈ لکنگ تھا یار، نشا اس کے جاتے ہی بے حد ستائشی انداز میں بولی۔ پتہ نہیں، وہ سر جھٹک کر دائیں جانب کھڑے اونچے پہاڑوں کو دیکھنے لگی۔ بادل غائب ہو رہے تھے۔ او نشا، وہ اپنا کیمرہ مجھے دے گیا ہے۔ ایک دم اسے ہاتھ میں پکڑے کیمرے کا خیال آیا۔ وہ پریشان سے ہوگی۔
واپس آئے تو دے دینا۔ حالانکہ وہ اس کے واپس آنے سے پہلے نکلنا چاہتی تھی، مگر ہاتھ میں پکڑا کیمرہ اس کا انتظار کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ چند منٹ بعد ہی وہ انہیں بل کھاتی سڑک پر سے نیچے اترتے ہوئے اپنی جانب آتا دکھائی دیا۔ گھوڑے پر سوار ہونے کی وجہ سے اس کا قد کاٹ انہیں ٹھیک سے نظر نہیں آیا تھا، مگر جیسے ہی وہ ان کے قریب آیا اسے احساس ہوا کہ وہ اس سے خاصا لمبا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا میں اس کا گھوڑا لے کر بھاگ گیا ہوں۔ ان کے قریب آ کر وہ ہنستے ہوئے بتا رہا تھا۔ ہنستے ہوئے اس کی شہد رنگ آنکھیں چھوٹی ہو جاتی تھیں۔ وہ اندازہ نہ کر سکی کہ وہ ہنستے ہوئے زیادہ پرکشش لگتا ہے یا لب بھینچے۔ تم اتنے خطرناک طریقے سے رائڈنگ کیوں کر رہے تھے؟ نشا کو بزرگی جھاڑنے کا شوق تھا، سو اس سے لاپرواہی پر اس کو ڈانٹنا اس نے اپنا فرض سمجھا۔ میڈم، میں 5 سال کی عمر سے رائڈنگ کر رہا ہوں اور گھوڑوں کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا۔ وہ اور نشا سڑک کے کنارے آہستہ آہستہ چہل قدمی کرنے لگے۔ پریشے وہی کھڑی تھی۔ دفاتن اسے کیمرے کا خیال آیا۔ سنو، ان دونوں نے مڑ کر پیچھے دیکھا۔ تمہارا کیمرہ؟ اس نے قدرے زور سے کیمرہ اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ وہ مسکرا کر رہ گیا۔ شکریہ۔ سنو، تمہیں یوں اپنا اتنا قیمتی کیمرہ دے کر نہیں جانا چاہیے تھا۔ میں اگر لے کر بھاگ جاتی تو؟ وہ مسکرایا۔ مجھے پتا تھا تم ایسا نہیں کرتی۔ سینے پر ہاتھ باندھے وہ اس کے عین سامنے آ کھڑا ہوا۔ اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو تمہارا کیمرہ لے کر بھاگ چکا ہوتا۔ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو میں کیمرہ ہرگز نہ دیتا۔ وہ مسکراہٹ دبائے بہت سنجیدگی سے بولا تھا۔ وہ اس کے اس انداز پر سر جھٹک کر سڑک کے دوسری جانب پھیلی دکانوں کی قطار میں دیکھنے لگی۔ وہاں رش اب بڑھتا جا رہا تھا۔ نشا نے اس بدتمیزی پر اسے گھورا بھی، مگر وہ اسے دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ گھڑ سوار نے گردن جھکا کے کیمرے کی اسکرین پر نگاہ ڈالی اور اچھی تصویریں کھینچنے کا شکریہ۔ تصویر دیکھ کر اس نے سر اٹھاتے ہوئے کہا اور کیمرے کو کور میں ڈال دیا، اور پھر مغرور نظر آنے کی اداکاری کرتی جواب دیے بنا دکانوں کو دیکھتی رہی۔ تم اس تصویر کا کیا کرو گے؟ اس کی بے رخی کے اثر کو کم کرنے کے لیے نشا نے بہت دوستانہ انداز میں اسے مخاطب کیا۔ میں 20 برس بعد ایک سفر نامہ لکھوں گا، اس کے فرنٹ پر یہ تصویر لگاؤں گا۔ اور اس تصویر کا کیپشن کیا ہوگا؟ نشا نے دلچسپی سے پوچھا۔ میں اس کے نیچے لکھوں گا، اس کوہ پیما کی تصویر جو راکا پوشی سر کرنے جا رہا تھا۔ وہ فخر سے بتا رہا تھا۔ پریشے نے تیزی سے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ اسے جھٹکا سا لگا تھا۔ تم راکا پوشی سر کرنے جا رہے ہو؟ بے اختیار پوچھ لینے کے بعد اسے یاد ہے کہ اس کو تو خود کو لاتعلق ظاہر کرنا تھا۔ اسے پچھتاوا سا ہوا۔ ہاں؟ پریشے کی بے ساختگی پر اس نے بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ چھپائی تھی۔ خیر، راکا پوشی سر کرنا کون سا بڑی بات ہے؟ ایورسٹ یا K2 سر کرنا اصل کامیابی ہے، کہہ کر وہ پھر سے دکانوں کو دیکھنے لگی۔ ویسے کل ہم لوگ ایک ٹور کمپنی کے ساتھ کالام جا رہے ہیں۔ نشا کے بتانے پر گھڑ سوار نے آنکھیں سکوڑ کر مال روڈ کی طرف دیکھا۔ سن شائن ٹریولرز کافی سامنے تھا۔ اس نے ایک لمحے کو سوچا، پھر بولا، میں بھی کل کالام جا رہا ہوں سن شائن ٹریولرز کے ساتھ۔ تم کس کے ساتھ جا رہی ہو؟ واقعی؟ تم تو ہمارے ساتھ جا رہے ہو؟ نشا کو اس اتفاق سے از حد خوشی ہوئی تھی اور پریشے کو کچھ شک سا ہوا تھا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ ویسے تمہارے دوست بھی جا رہے ہیں کیا؟ مسکراہٹ لبوں پر دبائے اس نے بہت معصومیت سے پوچھا۔ پریشے نے رخ قدرے مزید موڑ لیا۔ ہاں، مگر تمہیں کیسے پتا یہ میری دوست ہے؟ بہت آسان، وہ خوبصورت ہے۔ اس نے سنجیدہ انداز پر ہنس پڑی تھی، جبکہ پریشے کے ماتھے پر ناگواری کی شکن ابھری تھی۔ میں نشا ہوں، نشا سعید، اور یہ میری کزن کم اور دوست زیادہ ہے، ڈاکٹر پریشے جہازے۔ پریشے، اس نے اپنے یورپی لب و لہجے میں اس کا نام دہرایا۔ پریشے نہیں، پریشے۔ میرے نام کے پیچھے کیوں پڑ گئی ہو نشا؟ خود کو یوں موضوع گفتگو بنتے دیکھ کر وہ تنک کر اردو میں بولی، یہ مینرز کے خلاف ہے۔ تم دونوں کو میری موجودگی میں اپنی زبان میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ وہ مسلسل پریشے کو دیکھ رہا تھا۔ ایک تو کمبخت بلا کا ہینڈسم تھا، اوپر سے اتنے خوبصورت انداز میں آنکھیں سکیڑ کر دیکھتا تھا۔ وہ خواہ مخواہ کنفیوز ہونے لگی۔ مطلب کیا ہوا تمہاری کزن کے نام کا؟ پری چہرہ لڑکی، یہ ایران کی ایک شہزادی کا نام تھا، اس لیے تو میں اس کو پری کہتی ہوں۔ تمہاری کزن پر سوٹ بھی کرتا ہے۔ پری مطلب فیری، ہماری زبان میں بھی فیری کو پری کہا جاتا ہے۔ تم نے اپنا تعارف نہیں کرایا۔ اوہ سوری، میں فکر سلان ہوں، ترکی سے آیا ہوں۔ ویسے پیشے کے لحاظ سے انجینئر ہوں، مگر ساتھ ساتھ ایک تجربہ کار کلائمبر بھی ہوں۔ تمہارے پاکستان میں دنیا کے سب سے خوبصورت پہاڑ راکا پوشی کے لیے آیا ہوں۔ اس نے جھک کر اپنا تعارف کروایا۔ اور تم لوگ کیا کرتی ہو؟ نشا، ہمیں دیر ہو رہی ہے، میں گاڑی کی طرف جا رہی ہوں، چلنا ہے تو چلو۔
قدرے غصے سے کہہ کر وہ کھٹ کھٹ کرتی گاڑی کی طرف آ گئی۔ عجلت میں افق ارسلان کو خداحافظ کہہ کر نشا دوڑتے قدموں کے ساتھ اس تک پہنچی تھی۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے نشا؟ نہ جان نہ پہچان، خواہ مخواہ کسی اجنبی، وہ بھی گورے کے ساتھ یوں سر راہ گپیں لگانے کا مقصد؟ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے وہ نشا پر برس پڑی تھی۔ چند گز کے فاصلے پر وہ ترک سیاہ ان سفید چکور بلاکس کے ساتھ ابھی تک کھڑا تھا۔ دفاتن اس نے پری کو دیکھ کر ہاتھ ہلایا جسے اس نے نظر انداز کر دیا۔ بھائی میرا مسلمان بھائی ہے، ایک برادر اسلامی ملک سے آیا ہے، ہمارا مہمان ہے، ہمارا اسلامی فریضہ ہے کہ میں میزبانی نبھاؤں۔ اچھی طرح جانتی ہوں میں تمہیں مسلمان لڑکی۔ گاڑی واپس اسلام آباد کے رستے میں ڈالتے ہوئے اس نے تان پیسے تھے۔ کیا ہم اب کسی اور ٹور کمپنی کے ساتھ نہ چلے جائیں؟ اس بات کا تو ذکر ہی مت کرنا، اگر ہم اس ٹور کمپنی کے ساتھ نہیں جائیں گے تو پھر ہم نہیں جائیں گے۔ نشا نے بڑے اطمینان سے فیصلہ سنا دیا۔ وہ خاموشی سے ڈرائیونگ کرتی رہی۔ 8 دن ندا آپا کے ساتھ یا 8 دن اس ترک سیاہ کے ساتھ، اس کے پاس صرف ایک ہی راستہ بچا تھا، کیونکہ ندا آپا کے ساتھ 8 دن گزارنے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ نشا کو ڈراپ کر کے گھر آئی تو فون بج رہا تھا۔ اس نے کریڈل پر دھرا ریسیور اٹھایا۔ ہیلو؟ کس کی کال تھی؟ آگے کیا ہو گیا؟ کیا وہ گھڑ سوار اور پریشے دوبارہ کبھی مل پائیں گے؟ ناول کا بقیہ حصہ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔